السلام علیکم ناظرین، آج جو ہمارے مہمان بنے ہیں وہ ہیں سٹی میانی سے ان کا تعلق ہے اور ماشاءاللہ ڈاکٹر ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ مختلف جو ہم مہمانوں سے ملتے ہیں سیاسی سماجی ہیں تو اس کے ساتھ ہم تعلیمی مہمانوں سے بھی مل رہے ہیں، اور آپ کی صحت کے حوالے سے آپ کی صحت کا خیال کرتے ہوئے مختلف ڈاکٹروں سے بھی مل رہے ہیں تاکہ آپ کے جو مسائل ہیں صحت کے وہ بھی ڈسکس کیے جائیں، اور جو آپ کو علم نہیں ہے ان کے بارے میں آپ کو ڈاکٹر کی رہنمائی کے مطابق وہ رہنمائی دی جائے تاکہ آپ اپنی صحت کا خیال کریں۔ تو اس ٹائم میرے ساتھ ڈاکٹر یاور صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ تو ڈاکٹر صاحب، میں سب سے پہلے تو جو کامن سا ایک سوال ہے آج کل، موسمی تبدیلی کہہ لیں یا بارش کا نہ ہونا کہہ لیں، تو چھوٹے بچے ہیں، بڑے ہیں، مرد ہے، خواتین ہے، کوئی بھی ہے، تو ان کا نا آج کل گلا خراب، کھانسی اور گلے میں وہ بلغم ٹائپ بن جانا، سینہ جکڑ جانا، تو یہ کیا ہے؟ یہ کیا وائرس ہے؟ یہ سیزنل وائرل انفیکشن ہے بیسیکلی، اور یہ ہر سیزن کی، جب بھی سیزن کی تبدیلی ہوتی ہے تو اس طرح کے وائرل انفیکشنز ہمارے معاشرے میں ہوتے ہیں۔ بیسیکلی ایشو وائرل انفیکشن کا ہونا نہیں ہے، بیسیکلی ایشو ہے اس انفیکشن کو کنٹرول نہ کرنا۔ ہمارے معاشرے میں ایک مت ہے کہ جی زکام اگر ہو جائے تو اس کی میڈیسن نہیں لینی، وہ زکام اندر جم جائے گا، بالکل ایسے اس کو نکلنے دینا ہے، یہ وہ۔ ہمارے گھر میں ایک بندے کو پہلے وائرل انفیکشن ہوگا، فلو ہو گیا، گلا خراب ہو گیا، وہ میڈیسن نہیں لے گا، ٹھیک ہے، وہ اس متھ پہ کام کرے گا کہ جی کوئی میڈیسن نہیں لینی، یہ اندر جم جائے گا، بعد میں نقصان دے گا، پھیپھڑے خراب کر دے گا، پھیپھڑے بند کر دے گا، جبکہ ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ اس ایک انسان کی وجہ سے پھر پوری فیملی کو وہ وائرس پھیلے گا، ٹھیک ہے۔ جب ساری فیملی اس وائرس کی زد میں آئے گی تو پھر باری باری کر کے وہ سارے میڈیسن کھائیں گے۔ بیسیکلی ایشو وائرل انفیکشن ہونا یا کوئی بھی بیماری ہونا نہیں ہے، ایشو ہے اس کا ٹھیک نہ کرنا۔ ہمارے پاس آتے ہیں جی ایک بچہ آیا، پہلے پھر اس کے والد صاحب آگے، پھر والدہ آگے، پھر دادو آگئی، دادا ابو آگے جی، اور ڈاکٹر صاحب ایک بچہ بیمار تھا، پھر یہ ہو گیا، پھر یہ ہو گیا۔ وائرل انفیکشن کا پھیلنا، وائرل انفیکشن کا ایگزسٹ کرنا، کسی بھی بیماری کا ایگزسٹ کرنا اتنا بڑا ایشو نہیں ہوتا۔ ایشو ہوتا ہے جب اس کو ٹھیک نہیں کیا جاتا، اور ہماری سوسائٹی میں بھی یہی ہے کہ بچوں میں یہ انفیکشن پھیلتا ہے، ایک بچے سے دوسرے بچے میں ہوا، اس سے تیسرے بچے میں ہوا، اور پھر ہمارے گھروں میں عمومی طور پہ کیا ہوتا ہے کہ جی بچے کو انفیکشن ہوا، اس کو بروفن دے دیا، ٹھیک ہے، اس کو پیناڈول دے دیا، اس کو کیلپول دے دیا، ایک ہی طرح کی 3 ایرینیک فورٹ بھی دے دیا۔ بچے کو لے کے آتے ہیں، ہم پوچھتے ہیں کہ جس کو میڈیسن دی، وہ کہتے ہیں جی ہاں جی بروفن دیا ہے اور ایرینیک فورٹ دیا ہے، بروفن دیا ہے اور پیناڈول دیا ہے، صبح دوپہر شام بروفن بھی دے رہے ہیں، پیناڈول بھی دے رہے ہیں، اور بخار کم نہیں ہو رہا۔ بخار کم نہیں ہو رہا۔ وہ اس وجہ سے کم نہیں ہو رہا کہ بچے کو جو انفیکشن ہے اس کے لیے اگر اس کو ضرورت ہے اینٹی بایوٹک کی تو وہ دی جائے، اور اگر گھر میں باقی بھی 5 6 4 لوگ 10 لوگ باقی بھی بیمار ہیں، انوالو ہیں، اسی انفیکشن کی زد میں ہیں وہ، تو ان کو بھی پراپر میڈیسن دی جائے، دیکھا جائے کہ اس انسان کو، بچہ ہے بڑا ہے، اس کو اینٹی بایوٹک کی ضرورت ہے تو دی جائے، اگر اینٹی بایوٹک کی ضرورت نہیں ہے، اینٹی الرجی کی ضرورت ہے وہ دی جائے، نوبلائز کرنے کی ضرورت ہے نوبلائز کیا جائے۔ تو اس وجہ سے یہ وائرس پھیلتا ہے۔ اس کی کوئی احتیاطی تدبیر جو ہے وہ کیا ہے؟ سب سے بڑی احتیاط یہ ہے کہ اگر آپ کو اس طرح کا کوئی ایشو ہے تو اس کی فوراً میڈیسن لیں، تاکہ آپ کے قریبی، اگر آپ ٹیچر ہیں تو آپ کے اسکول والے، آپ کے اسٹوڈنٹس، اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو آپ کی باقی کمیونٹی، اگر آپ ہاؤس وائف ہیں تو آپ کے بچے اور باقی لوگ اس وائرس سے متاثر نہ ہو۔ سب سے بڑی احتیاط یہ ہے کہ اس کی فوراً میڈیسن دی جائے۔ ٹھیک ہے۔ گھر میں سبز چائے پی جا سکتی ہے، گھر میں بوائل ایگ کھایا جا سکتا ہے، نیم گرم پانی یا دودھ میں شہد مکس کر کے پیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، ڈرائی فروٹ کھایا جا سکتا ہے جس سے ذرا امیونٹی اسٹرانگ ہو۔ ہمارے ہاں ان چیزوں کا استعمال ہے لیکن بہت کم ہے، یہ چیزیں ہمارے دسترخوان کا حصہ نہیں ہے۔ ڈرائی فروٹ، ابلے ہوئے چاول، کھجور، شہد، یہ ہم اسپیشلی استعمال کرتے ہیں، جبکہ یہ ریگولر خوراک کا حصہ ہونا چاہیے، آپ کے دسترخوان کا حصہ ہونا چاہیے ڈیلی بیسس پہ۔ اچھا، ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے پوسٹ گریجویشن شوگر والا کی ہوئی ہے، تو کیونکہ اب وہ کہتے ہیں نا کہ ہر چوتھے بندے کو شوگر کا جب بھی ٹیسٹ کرواتا ہے تو اسے شوگر نکل آتی ہے، تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ یہ شوگر کیوں ہو رہی ہے، اور اس کی روک تھام کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ چوتھا انقریب تیسرا آ جائے گا، یہ جو آپ نے بھی بات کی کہ ہر چوتھے انسان کو شوگر ہو رہی ہے، یہ انقریب ہم تیسرے کی طرف چلے جائیں گے، اور اگر اسی سپیڈ میں رہے تو حالات کچھ اچھے نہیں ہیں۔ اچھا، سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ اتنی زیادہ پھیل کیوں رہی ہے، اس کے پھیلنے کے بہت سارے عوامل ہیں، ان میں ایک بہت بڑا فیکٹر جو ہے لیک آف ایکٹیویٹی کا ہے۔ آج سے 5 سال 10 سال 15 سال پہلے ہماری ینگ جنریشن بہت زیادہ انوالو تھی فزیکل ایکٹیویٹیز۔ مجھے یاد ہی نہیں ہے میں نے آخری دفعہ کب بچوں کو گلیوں میں دوڑتے ہوئے دیکھا تھا، بچے گلیوں میں کچھ کھیل رہے ہیں،
بچوں کے لیے پلے گراؤنڈ کا اس طرح سے وہ کوئی سسٹم نہیں رہا. پہلے ہر گلی محلے میں ایک آدھا کوئی پلاٹ، ایک آدھی کوئی ایسی جگہ ہوتی تھی جہاں پورے گلی کے بچے کھیلتے تھے. اب بچوں کی ایکٹیویٹی کیا ہو گئی ہے، صبح اسکول سے واپس گھر آئے، وہ 1 گھنٹے کے لیے گھر آتے ہیں جس میں سے 20 25 30 منٹ پھر موبائل پہ ہیں. ایسے ہی ہے. وہ اس کے بعد اگر وہ کہیں ٹیوشن چلے جاتے ہیں، ٹیوشن سے واپس آتے ہیں تو پھر موبائل. ایسے ہی ہے. بچوں کی ساری ایکٹیویٹی ہو گئی ہے موبائل کی حد تک. فزیکل ایکٹیویٹی، دوڑنا، ایکسرسائز کرنا، ہمارے یہاں پہلے سہولیات نہیں تھی. ابھی آئی تھنک میرے خیال 1 یا 2 جم یعنی میں بھی کام کر رہی ہیں. جم میں بہت کم لوگ جاتے ہیں جبکہ ریگولر جانا چاہیے. اب جم نہیں جانا چاہتے، ریگولر واک کر لیں، ریگولر گھر پہ کوئی ایکسرسائز کر لیں. اور دوسرا بہت بڑا فیکٹر ہے فوڈ. میں چونکہ میانی کا رہنے والا ہوں اور وہ باقی سارے دوست بھی میانی میں ہی بیٹھ کے کام کر رہے ہیں. اچھا. آج سے 5 سال پہلے میانی میں کتنے فاسٹ فوڈ کے پوائنٹس تھے؟ بہت کم تھا، کوئی ایک آدھ ہی ہوگا. 8 سال پیچھے جائیں تو شاید تھا ہی نہیں، بالکل نہیں. اور اب میانی میں میرا خیال ہے زیادہ نہیں تو کوئی 15-20 فاسٹ فوڈ، تقریباً ہر دوسرا بندہ فاسٹ فوڈ بنا رہا ہے. ہاں جی. اس کے بعد کولڈ ڈرنک. پہلے کولڈ ڈرنک ایک اسپیشل ایونٹ پہ آتا تھا ہمارے گھروں میں. اب کولڈ ڈرنک ہمارے پانی کی جگہ پہ استعمال ہوتا ہے. ہمارا منتھلی جو راشن آتا ہے اس کا حصہ بن چکا ہے. ہر دوسرا تیسرا بندہ ڈیلی بیسس پہ 1-2 گلاس ریگولر کولڈ ڈرنک کے پی رہا ہے. چاول بنیا تو کولڈ ڈرنک، مٹن بن گیا تو کولڈ ڈرنک، باہر کہیں جانا ہے تو کولڈ ڈرنک. کچھ بھی نہیں کرنا، ویلے بیٹھے ہیں، ایسے کوئی کام نہیں ہے، کچھ کھانا پینا ہے، کولڈ ڈرنک پی لو. تو یہ فیکٹرز ہیں. ایکسرسائز کا نہ ہونا، فزیکل ایکٹیویٹی کم ہونا، اسٹریس ایک بہت بڑا فیکٹر ہے ینگ جنریشن میں. اس کے بھی آگے کافی سارے عوامل ہیں. ایک موبائل فون کا ایکسیسو یوز جو ہے، اسکرین ٹائم بہت زیادہ، نیند کی کمی، مینٹلی ڈسٹربنس، انزائٹی، سوشل ایک پریشر ہے سوسائٹی کے اندر، وہ فیکٹرز ہیں. اور آپ ان ساری چیزوں کو اگر نہیں بھی کم کر سکتے، سوشل پریشر کو کم نہیں کر سکتے، آپ باقی چیزوں کو مینیج نہیں کر سکتے، آپ اپنا ڈائٹ پلان مینیج کر سکتے ہیں. آپ اپنا ڈائٹ پلان مینیج کر سکتے ہیں، آپ ریگولر ایکسرسائز کر سکتے ہیں، جم جوائن کر سکتے ہیں. آپ جو چیزیں آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیزیں نقصان دے رہی ہیں، ایکسیسو فاسٹ فوڈ کا استعمال بہت بڑا فیکٹر ہے، ایکسیسو کولڈ ڈرنک کا استعمال بہت بڑا فیکٹر ہے. بے جا ہمارے گھروں میں بے جا بغیر ضرورت کے میٹھا بنایا جاتا ہے. ایسے ہی اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. دوپہر آپ کھانے میں گھر جاتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ جی آج حلوہ بنا ہوا ہے. کیوں بنا ہوا ہے؟ ویسے. آج کھیر بنی ہے، کیوں بنی ہے؟ ویسے. آج گاجر کا حلوہ بنا ہوا ہے، کیوں بنا ہوا ہے؟ ویسے ہی. کوئی ریزن نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی مہمان نہیں ہے، لیکن ہمارے گھروں میں بے جا میٹھے کا بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے. اس کی روک تھام سے بھی کافی ساری چیزیں کنٹرول ہو سکتی ہیں. ایکسرسائز سے بہت ساری چیزیں مینیج کی جا سکتی ہیں. ایک پراپر ڈائٹ پلان میرے پاس، میں چونکہ میانی کا رہنے والا ہوں، میرے پاس کوئی بھی شخص آ جائے، میں کوئی چارجز نہیں لیتا کسی سے کوئی ڈائٹ پلان بنا کے دینے کے لیے، اس کو گائیڈ کرنے کے لیے. جب مرضی آ جائیں جی، موسٹ ویلکم. انہیں بتائیں سر آپ کی ویڈیو دیکھی تھی، وہ آپ ہمیں چارٹ بنا دیں، میں نے وزن کم کرنا ہے، میں شوگر مینیج کرنا چاہتا ہوں، یہ شوگر مینیج کرنا چاہتی ہوں. اب شوگر مینیج کے حوالے سے بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے ہماری سوسائٹی میں. ابھی ایک تھوڑی دیر پہلے بھی پیشنٹ آئے ہیں تو وہ ان کی شوگر تھوڑی زیادہ تھی. میں نے پوچھا میڈیسن کھائی ہے؟ نہیں. کیوں نہیں کھائی؟ ویسے ہی نہیں. پھر بھی کوئی وجہ؟ وہ مجھے درد ہو رہی تھی ٹانگ میں تو میں نے اس لیے نہیں کھائی. اب ٹانگ کی درد کا شوگر کی میڈیسن سے کوئی لینا دینا نہیں. ایسے ہی. دوسری بات کہ شوگر ایک الگ چیز ہے. ہماری لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ شوگر کم کرنے کے لیے کڑوی چیزیں کھانی چاہیے. کڑوی چیزیں کھانے سے شوگر نہیں کم ہوتی. شوگر کم ہوتی ہے شوگر کی دوائی کھانے سے. ٹھیک ہے. میرا ابھی شوگر کا 3را کورس چل رہا ہے. میں نے پہلے ایک سرٹیفکیٹ کیا شوگر میں، پھر میں نے رائل کالج سے پوسٹ گریجویشن کی. ٹھیک ہے. اب میں ایک کورس کر رہا ہوں شوگر کا. میں نے ابھی تک کہیں نہیں پڑھا کہ کڑوا کھانے سے شوگر کم ہوتی ہے، کریلے کا پانی پینے سے شوگر کم ہوتی ہے، یا کوئی بھی اور پھکی کھانے سے شوگر کم ہو جائے گی کہ جی کو کڑوی پھکی بنا کے کھائیں اس سے شوگر کم ہو جاتی ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے. جب تک آپ شوگر کی میڈیسن نہیں کھائیں گے تب تک شوگر کنٹرول نہیں ہو سکتی آپ کی. ٹھیک ہے. اور ایک سٹیج آتی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ جب ینگ عورتیں، ینگ مرد، 45 سال عمر ہے، 10 سال سے شوگر ہے، شوگر کنٹرول نہیں ہوئی تھی، اس کی وجہ سے گردے خراب ہو گئے، اس کی وجہ سے دل کے مسائل بن گئے. یہ 100% کنفرم بات ہے. یہ ایک میڈیکل کا رول کہہ لیں کہ جس بندے کو شوگر ہے اس کو 7 سال یا اس کے اندر یا 7 سال ایک ٹائم فریم ہوتا ہے، اس کے بعد اس کو دل کے مسائل بننا شروع ہو جاتے ہیں. اس کو نیوروپیتھی یا ہاتھوں پاؤں کا سن ہونا، پاؤں کی تلیوں کا جلنا، بے چینی محسوس ہونا پاؤں میں یا ہاتھوں میں، کیڑیاں سی کاٹنا، وہ مسائل بننا شروع ہو جاتے ہیں.
ہمارا پیشنٹ کیا کرتا ہے، وہ آتا ہے ہمیں کہتا ہے ڈاکٹر صاحب یہ مسئلے ہیں، ہم اس کو میڈیسن دیتے ہیں، 1 ہفتے کی میڈیسن لی، 10 دن کے لیے، 10 دن بعد وہ مسئلہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اس کے بعد اس کی ڈیمانڈ کیا ہوتی ہے، ڈاکٹر صاحب باقی ساری دوائیاں میری بند کر دیں، مجھے صرف یہ شوگر کی 1 گولی دے دیں. اب شوگر کی 1 گولی صرف شوگر کو کنٹرول کرے گی، باقی مسائل کو نہیں. وہ آپ کی نیوروپیتھی کو کنٹرول نہیں کر سکتی. ایسے ہی وہ آپ کی، اگر آپ کو ریٹینوپیتھی کے ایشوز بن رہے ہیں، نظر کا کوئی مسئلہ بن رہا ہے، تو شوگر کی گولی نظر کے مسائل کو بہتر نہیں کر سکتی، شوگر کی گولی آپ کے گردوں کو بہتر نہیں کر سکتی، شوگر کی گولی آپ کے دل کے مسائل کو بہتر نہیں کر سکتی. ایسے باقی مسائل کے لیے آپ کو باقی ساری چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا. میں یہ بالکل نہیں کہنا چاہ رہا کہ آپ کو ریگولر ڈیلی بیسس پہ دوائیوں کے پھکے مارنے چاہیے، لیکن اگر آپ کو ایک ایشو ہے، آپ کو شوگر ہے، شوگر کی وجہ سے آپ کو ڈائبیٹک نیوروپیتھی بن چکی ہے، تو اس کو سیریس لیں اور اس کے ساتھ ساتھ پراپر علاج کروائیں. یہ نہیں کہ بس 1 دن کھائی، 2 دن چھوڑ دی، 4 دن کھائی، پھر 5 دن چھوڑ دی. اور جتنے لوگ ہمارے میانی میں بھی بہت پیشنٹ ہے شوگر کا، یہ ان سب سے بینگ اے ڈاکٹر میری ایک ریکویسٹ ہے کہ اپنے آپ پہ تھوڑا سا رحم کریں، اپنے بچوں پہ تھوڑا سا رحم کریں. شوگر بہت گندی چیز ہے، یہ انسان کے ساتھ قبر میں جائے گی انسان کے ساتھ. ٹھیک ہے، ابھی کچھ نئی سٹڈیز آ رہی ہیں جن میں کہا جا رہا ہے کہ جی شوگر ختم بھی ہو سکتی ہے، لیکن ابھی ان پہ کام ہو رہا ہے. اللہ کرے ایسا کچھ ہو جائے، ہماری جان چھٹے اس سے. لیکن اگر کسی کو ہو گئی ہے تو اس کا پراپر علاج کروائیں، یہ شارٹ کٹس نہ ڈھونڈیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، شوگر کا کیونکہ ٹاپک چل رہا ہے، تو شوگر سب سے زیادہ، جیسے میں نے سنا ہے، اگر میں غلط ہوا تو بتائیے گا، کہ سب سے زیادہ روٹی میں اور بوتل جو کولڈ ڈرنک ہے اس میں ہوتی ہے، کیا یہ ٹھیک ہے؟ روٹی میں بھی ہوتی ہے، کولڈ ڈرنک میں بھی ہے، فروٹس میں بھی ہے، آپ کی کھانے والی ہر چیز میں شوگر ہے. شوگر ہماری باڈی کو چاہیے، ہماری باڈی کو ڈیلی بیسس پہ 180 گرام شوگر چاہیے، ٹھیک ہے، جس میں سے 120 گرام ہمارے دماغ کو چاہیے. اب شوگر کا مطلب صرف چینی نہیں ہے، ٹھیک ہے، فرکٹوز مختلف چیزوں میں ہوتا ہے، لیکٹوز ہوتا ہے، ہم مختلف چیزوں سے شوگر کو حاصل کرتے ہیں، اور وہ ہمارے ڈیلی بیسس کی ریگولر ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے ضروری چیز ہے. ٹھیک ہے، لیکن ہم شوگر کا بے جا استعمال کرتے ہیں، چائے میں فضول میں میٹھا تیز، جس طرح پہلے آپ نے ابھی کہا کہ کولڈ ڈرنک کا بے جا استعمال بغیر ضرورت کے. ایک ہے جی، کوئی آپ کہیں مہمان گیا، انہوں نے زبردستی پلا دی، تو کوئی زبردستی نہیں پلاتا، کوئی بھی نہیں ہے. ایسے آپ کو کوئی کولڈ ڈرنک دیتا، آپ نے کہا جی میں نہیں پیتا، ایسے ہی، آپ مجھے پھیکی چائے دے دیں، بالکل مجھے سادہ پانی دے دیں. ایسے ہی، وہ زیادہ سے زیادہ ایک دفعہ آپ کو یہ کہے گا شیخ صاحب پی لیں، کچھ نہیں ہوتا. ایسے ہی، نہیں یار میں نہیں پیتا، معذرت، مجھے آپ چائے دے دیں. ایسے یہی کچھ ہوگا نا. ہمارے ہاں ہمارا اپنا دل کر رہا ہوتا ہے، بالکل، ہم نے صرف دوسرے کے کندھے پہ رکھنی ہوتی ہے. وہ ڈاکٹر صاحب، میں وہ مہمان گیا تھا نا، تو وہ انہوں نے چاول بنائے ہوئے تھے، تو پھر میں نے کھا لیا. اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسے شوگر کا ہی ایشوز ہے کافی، لیکن ہم میرے خیال میں بد پرہیزی زیادہ ہے اور دوائی کم ہے. بالکل ایسے ہی. تو اگر ویسے ہم پرہیز کریں اور دوائی بھی کم کھائیں تو معاملات نبٹ سکتے ہیں. صرف ایکسرسائز کرنے سے شوگر ختم نہیں ہوتی، کم ہو سکتی ہے. شوگر ریگولیٹ ہو سکتی ہے، آپ کا باڈی سسٹم ریگولیٹ ہو سکتا ہے. ایکسرسائز کریں ریگولر، اور ایکسرسائز صرف شوگر والے بندے کو ضروری نہیں ہے، ایکسرسائز سب کے لیے فزیکلی فٹنس ہر بندے کے لیے ضروری ہے. کیونکہ آج کل معاملات جو ہیں، جس طرح کا انوائرمنٹل کنڈیشنز ہیں، یا بیماریوں کا جس طرح کا ایک بول بالا ہے، بیماریوں کی بھرمار ہے، آپ کو ریگولر ایکسرسائز کرنی چاہیے، ریگولر اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے، آپ کو اچھی خوراک کھانی چاہیے. اچھی خوراک بہت مہنگی نہیں ہوتی، یہ بھی ایک ہماری، میں اپنے مریضوں کو کہتا ہوں کہ اچھی خوراک کھائیں، تو کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب دوائیاں کھائیں، بچوں کی فیسیں دیں، یہ پورا کریں، یہ پورا کریں، اچھی خوراک کھائیں. بھنے ہوئے چنے کوئی اتنی مہنگی چیز نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے، آپ ڈیلی 1 انڈا کھانا چاہیں تو کھا سکتے ہیں. ہفتے بعد کتنے کا بڑا گوشت 1000 روپے کلو ہوگا، 250 روپے کی 1 پاؤ کلیجی آتی ہے، آپ کے لیے بہت ہے. ایسے 1000 روپے کے بادام لیں، 2 مہینے آپ سے نہیں ختم ہو سکتے. ڈیلی کے آپ نے 4-5 کھانے ہیں، 6 کھا لیں. اچھی خوراک مہنگی نہیں ہوتی، ہم اچھی خوراک کے عادی نہیں ہیں. ہمارے، میں نے جس طرح پہلے بتایا کہ دسترخوان کا حصہ ہی نہیں ہے. ہم نے شہد شاید 2-2, 4-4, 6-6 مہینے گزر جائیں، ہمارے گھر میں پڑا بھی ہوگا، تو ہماری چونکہ عادت نہیں ہے شہد استعمال کرنا. شہد وہ تب استعمال کرتے ہیں جب بچوں کو کھانسی یا ایسا ہو نا، تو تب دیتے ہیں، ورنہ پڑا رہتا ہے. اچھا، یہ شوگر کی جو نارمل رینج ہے، مطلب خالی پیٹ کیا ہے اور کھانے کے بعد کیا ہے، کتنی ہونی چاہیے؟ لوگوں کے سمجھنے کے لیے میں اس کو تھوڑا سا بہتر کر دیتا ہوں، بکش نالج تھوڑا سا اس سے ہٹ کے ہے. خالی پیٹ 65 ہونی چاہیے، ٹھیک ہے،
65 تک بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے. کھانا کھانے کے بعد 180 تک بھی ہو تو بالکل ٹھیک ہے, نارمل ہے. ٹھیک ہے. اس کے تھوڑی سی فگر چینج ہیں جو ایگزیکٹ بکش نالج کے مطابق ہے کہ کھانے سے پہلے کتنی ہونی چاہیے, کھانے کے 2 گھنٹے بعد 1 گھنٹے بعد کتنی ہونی چاہیے, پھر کھانے کے 2 گھنٹے بعد کتنی ہونی چاہیے. جو بکش نالج ہے اس میں ہے صبح خالی پیٹ 100, کھانے کے 1 گھنٹے بعد 180 اور کھانے کے 2 گھنٹے بعد 160. یہ نارمل لیول ہے شوگر کا. جو حاملہ خواتین ہیں ان کی کھانے سے پہلے 90, کھانے کے 2 گھنٹے بعد 1 گھنٹے بعد 140 اور کھانے کے 2 گھنٹے بعد 120. ٹھیک ہے. شوگر حاملہ خواتین کے لیے تھوڑا سا اس کا الگ سسٹم ہے, ہم ان میں ذرا زیادہ فوکسڈ رہتے ہیں کیونکہ اس میں 2 لوگوں کی زندگی داؤ پہ ہوتی ہے. اب چونکہ بہت زیادہ خواتین میں یہ پھیلنا شروع ہو گیا ہے, حمل کے دوران شوگر کا مسئلہ بننا شروع ہو گیا ہے, تو ان کے ڈیجٹ ہم سے تھوڑے سے چینج ہیں نارمل لوگوں سے. ٹھیک ہے. لیکن شوگر تو پھر شوگر. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب, جیسے آپ نے شوگر پر ڈیٹیل سے بات کی ماشاءاللہ, کیونکہ یہ بھی ایک بڑی بری بیماری ہے. اس کے ساتھ اب جیسے میں پھر وہی کہوں گا کہ چلیں تیسرا نہیں تو چوتھا بندہ پھر وہی اٹیک والا, دل کا جو مسئلہ ہے وہ بھی کامن ہوتا جا رہا ہے, اور دیکھنے میں اب آیا کہ نوجوانوں میں بھی ہے, بچوں میں بھی ہے. بالکل ہے. تو اس کے لیے کیا, یہ کیوں پھیل رہا ہے اور اس کا کیا, اس کی روک تھام کے لیے کیا کیا جائے؟ دونوں چیزیں, شوگر اور ہارٹ اٹیک دونوں چیزیں پیرالل چل رہی ہیں سوسائٹی میں. جس طرح شوگر کے لیے آپ کو ریگولر ایکسرسائز چاہیے, آپ کو دل کی بیماریوں سے بچنے کے لیے بھی پراپر ایک خوراک, ڈائٹ پلان آپ کی متوازن ہو. ہمارے ہاں متوازن ڈائٹ پلان کا مطلب سمجھا جاتا ہے کہ ڈیلی رات کو, آپ کی بھی وہ 2 دن پہلے میں نے ویڈیو دیکھی ہے روٹی والی, اس روٹی کو روٹی تک رہنے دیں. وہ بے شک روٹی کسی نے دیا, مال پرایا, پیٹ آپ کا اپنا ہے, اس کو اسی حساب سے کھائیں. ہارٹ اٹیک, شوگر, یہ جو اس طرح کی بیماریاں ہیں یہ ساری خوراک سے متعلق ہیں. اب ہمارے بچوں میں بہت زیادہ رجحان بڑھ گیا ہے فاسٹ فوڈ کا. بالکل ایسے. ٹھیک ہے. ڈیلی بیسس پہ بچے شاورمے, برگر, پیزے, اس طرح کی چیزیں ان کی خوراک کا ریگولر حصہ ہے. کولڈ ڈرنک ریگولر حصہ ہے. پھر یہ آج کل ہم سوسائٹی میں دیکھتے ہیں یہ چل رہے ہیں کچھ اسٹنگ, بوسٹر, ریڈ بل, یہ جو انرجی ڈرنکس چل رہے ہیں ان کا بے جا استعمال. اور ان ساری چیزوں کے ساتھ شوگر میں بھی یہ بات میں نے کی, اور دل کی بیماری میں بھی ہماری نوجوان نسل مینٹلی طور پہ بہت زیادہ ڈسٹربنس کا شکار ہوتی جا رہی ہے. اس کے بھی بہت سارے فیکٹر ہیں کہ بچوں کے پاس سورس آف انٹرٹینمنٹ کوئی نہیں. اب میانی میں اگر 2000 ینگ بچے ہیں, ان کے پاس وقت گزاری کے لیے کون کون سے پلیٹ فارم ہیں؟ کوئی نہیں. ان کے پاس کوئی اچھا پارک نہیں ہے, ان کے پاس کوئی اچھا اسٹیشن نہیں ہے جہاں وہ بیٹھ سکیں, گپ شپ لگا سکیں, کوئی اچھی مناسب جگہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. شام کو اگر 2-4 بچے, 10 بچے, 20 بچے گراؤنڈ میں اگر جا کے وہ کھیل رہے ہیں تو وہ کتنی % تعداد بنتی ہے؟ کچھ چند بچے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پورے شہر میں یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے شہر میں اس طرح کا کوئی ایک پراپر پارک نہیں بنا جہاں ہماری خواتین جا سکتی ہوں, جہاں ہمارے بچے جا سکتے ہوں. اگر آپ نے ریگولر واک کرنی ہو تو آپ کے پاس میانی میں کوئی اچھی جگہ نہیں ہے. یعنی صبح کے ٹائم پہ چلیں پھر ایکسیپٹیبل ہے کہ گراؤنڈ میں آپ چلے جائیں گے یا سڑک پہ آپ واک کر لیں گے, لیکن اگر آپ نے شام کے ٹائم واک کرنی ہو تو آپ کے پاس کوئی جگہ نہیں, کوئی اچھا پارک نہیں ہے, کوئی ایسا اچھا روڈ نہیں ہے جس کے اوپر آپ ایزیلی واک کر سکیں. اب مین روڈ کے اوپر تو واک نہیں کی جا سکتی. ٹھیک ہے. گلیوں کے اندر واک نہیں کی جا سکتی. یہ ہماری بدقسمتی کہہ لیں, جو بھی اس کو کہہ سکتے ہیں یہ. بلکہ ویڈیو میں بھی کہہ دیتا ہوں اور آپ بھی کوشش کریں کہ جو بھی ہمارے میانی کے ارباب اختیار ہیں, جن کے پاس یہ اختیار ہے, ان کو چاہیے کہ بچوں کے لیے کوئی ایک پارک بنایا جائے, اور وہ صرف پارک بنا نہ دیا جائے, اس پارک کو پارک رہنے دیا جائے. یہ نہیں ہے کہ آج ایک جگہ مختص کر دی گئی ہے پارک کی ہے کہ یہ پارک بنے گا, وہ پارک بن بھی گیا, اس میں پھر آگے باقی معاملات بھی چل رہے ہیں, نشے بھی ادھر ہی جا رہے ہیں, بچوں کا آنا جانا محال ہے, ہماری ماؤں بہنوں کا آنا جانا محال ہے. وہ اس طرح کا سسٹم نہ ہو, ایک پراپر پارک ہو, ایک پراپر جگہ ہو جہاں آپ جا کے ریلیکس ہو سکیں, بیٹھ سکیں, موسم انجوائے کریں, آپ اس ماحول کو انجوائے کر سکیں. ہماری نوجوان نسل کے پاس اس طرح کی کوئی سہولت نہیں ہے, کھیلنے کودنے کے لیے بہت اچھے وسائل نہیں ہیں, اچھی سہولیات نہیں ہیں. اس کے بعد بچتا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں بچتا ہے موبائل بیسیکلی بہت ساری بربادیوں کی, فسادوں کی جڑ ہے. ایسے ہی بیسیکلی موبائل بھی جڑ نہیں ہے, موبائل کا غلط استعمال جڑ ہے. ٹھیک ہے. اور ہمارا ایک 16 سال کا بچہ, 18 سال کا بچہ, اس کو
آپ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ اس عمر کے اس حصے میں کتنا اس بات کو سمجھے گا کہ میرے لیے کیا غلط ہے کیا صحیح ہے. جب اس بچے کے پاس دوسرے پلیٹ فارمز ہوں گے, اس کے پاس دوسرے ریسورسز ہوں گے, تو وہ ان چیزوں کی طرف آئے گا ہی نہیں. ایسے ہی. ٹھیک ہے. بچوں میں اسموکنگ کا ایک بہت بڑا فیکٹر جو پچھلے عرصے میں دیکھا گیا کہ ینگ بچے اسموکنگ کی طرف بہت زیادہ مائل ہوئے ہیں, اور وہ مائل ہونے کے پیچھے فیملی کا ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ والد صاحب اگر سگریٹ پیتے ہیں تو وہ بھی بچوں کے سامنے پیئیں گے. ایسے ہی. بڑا بھائی سگریٹ پیتا ہے تو وہ بھی بچے کے سامنے پیے گا. ایسے ہی. میں یہ تو نہیں ایکسپیکٹ کر رہا کہ جی میرے والد صاحب اگر سگریٹ پیتے ہیں تو وہ میرے سامنے نہ پیے, باہر جا کے پئیں, لیکن یہ ہے کہ ہم گھر میں اگر اسموکنگ کو تھوڑا سا کم کر لیں تو وہ بہتر ہو سکتا ہے, یا بچوں پہ اس کا انفلوئنس تھوڑا سا بہتر ہو سکتا ہے, امپیکٹ اچھا ثابت ہو سکتا ہے بچوں پہ. دوسری بات کہ اگر آپ کے فیملی میں گھر میں کسی بھی انسان کو تھوڑا سا بھی آپ کو لگتا ہے کہ وہ فضول باتوں پہ چڑچڑاپن, اس کو غصہ فضول آنا, بار بار اس کی طبیعت خراب ہونا, بار بار اس کو جھٹکے لگنا, جس کو عام زبان میں ہم کہتے ہیں جی دورے بنتے ہیں اس کو, بچہ بار بار کمپلین کر رہا ہے جی میری دھڑکن تیز ہوتی ہے, بچہ بار بار کمپلین کر رہا ہے کہ جی مجھے کچھ ہو رہا ہے, میرا سانس تنگ ہو رہا ہے, میرا سانس بند ہو رہا ہے, اس کو نیند کے مسائل بن رہے ہیں, اس کو پریشانی زیادہ رہتی ہے, چھوٹی چھوٹی بات پہ وہ رونے لگ جاتا ہے. اگر اس طرح کے کچھ انزائٹی کے سمٹمز آپ کے بچے میں گھر میں سے کسی میں بھی آپ کو نظر آتے ہیں تو اس کو چیک کروانا چاہیے. ہاں, ہمارے ہاں انزائٹی کا جو مریض ہے یا ٹینشن کا, ڈپریشن کا جو مریض ہے, وہ آدھے سے زیادہ مریض صرف اس وجہ سے اگنور ہو جاتا ہے. لوگوں کو یہ لگتا ہے نہیں جی کچھ بھی نہیں ہے, کس بات کی ٹینشن, جی کھانا بھی اچھا, کپڑا جوتا اچھا, کس بات کی ٹینشن, کوئی ٹینشن نہیں ہے, ڈرامے بازیاں سارے. جبکہ وہ ڈرامے بازیاں نہیں ہوتی. میجورٹی کیسز میں یہ دیکھا گیا کہ وہ واقعی ہی مینٹلی طور پہ ڈسٹرب ہوتے ہیں, اور ان کو ضرورت ہوتی ہے اچھی میڈیسن کی, اچھی کاؤنسلنگ کی, اور تھوڑی سی فیملی سپورٹ کی. جب تک یہ چیزیں نہیں ہوتی وہ کیس اسی طرح آگے سے آگے بگڑتے جائیں گے, پھیلتے جائیں گے. ٹھیک ہوگی. اچھا ڈاکٹر صاحب, آج کل جیسے ہمارے فوڈ کی باتیں چل رہی ہیں تو شہر میں یعنی میں کافی, تو بہرحال ہمیں بڑوں کے ساتھ ساتھ چھوٹے جو نوزائیدہ بچے ہیں بالکل ان کے لیے خوراک کا بھی بڑا مسئلہ ہے. تو ان کی خوراک کے حوالے سے آپ جو والدین ہیں, خاص طور پر مائیں ہیں, ان کو کیا پیغام دیں گے کہ کیا انہیں کیا جائے؟ میں نے جس طرح پہلے آپ کو کہا کہ میں کسی قسم کے کسی پیشنٹ سے کوئی چارجز نہیں لے رہا. کسی کو شوگر کے متعلق انفارمیشن چاہیے, معلومات چاہیے, موسٹ ویلکم. کسی کو خوراک کے متعلق چاہیے, کسی کو ڈائٹ پلان کے متعلق چاہیے, انزائٹی سے متعلق کوئی بات کسی نے کرنی ہو, جب مرضی آ جائیں. کافی سارے لوگ جو یہ آپ کے چینل سے وابستہ ہوں گے, زیادہ لوگ مجھے پرسنلی بھی جانتے ہیں, ایسے ہی ہے. وہ جب مرضی آ جائیں. جو چھوٹے بچوں کا خوراک کا مسئلہ ہے اس میں یہ ہے کہ ہماری جو ینگ مائیں ہیں, جو ینگ بچیاں جن کی ابھی ریسنٹ شادی, ایک بچہ ہے, 2 بچے, ایسے ہی, ان بچیوں پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. ان بیچاریوں کو پتہ ہی نہیں ہے, دیکھا جائے تو ان کی تو کوئی ٹریننگ نہیں ہوئی نا کہ بچہ کیسے پالنا ہے. ایک بچی ہے 22 سال کی, اس کا ایک بچہ ہو گیا, اگر وہ اس بچے کو صحیح طریقے سے نہیں پال رہی تو آپ اس بچی کو قصوروار اس لیے بھی نہیں ٹھہرا سکتے کہ اس بچی نے یہ کام تو کبھی کی ہی نہیں. اس کا تو پہلا بچہ, اس کا تو کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے کہ بچہ پالنا کیسے ہوتا ہے, بچے کو کیا خوراک دینی ہوتی ہے, بچے کو کب دینی ہوتی ہے خوراک, کون سی چیزیں بچے کے لیے ٹھیک ہیں. ہمارے گھروں میں میجورٹی حالات یہ ہیں کہ ہماری جو نانیاں دادیاں ہیں نا, وہ کام یہ کرتی تھی. ایسے ہی ہے. اور اب نانیاں دادیاں کیا کرتی ہیں کہ بچے کو زکام ہے تو نانی دادی کے پاس کوئی نہ کوئی ایک ٹوٹکا ہے. نانی دادی کے پاس کوئی شربت ہے, کوئی گھٹی ہے, کوئی دونیال ہے, کوئی گرائی واٹر ہے, کچھ نہ کچھ اس کے پاس ہے. ایسے ہی ہے. اس نے وہ بچے کو دینا ہی دینا ہے. ایسے بلا ضرورت کے مطابق بچے کو کتنا چاہیے کتنا نہیں چاہیے, اس سے نانی دادی کو, محلے کی کسی ماسی کو کوئی لینا دینا نہیں ہے. ایسے دینا ہے, انہوں نے دینا ہی دینا ہے. ایسے ہی. چھوٹا بچہ جو 6 ماہ سے کم جس بچے کی عمر ہے, اگر اس کو اس طرح کا کوئی بھی مسئلہ بنتا ہے تو ان کو ان چیزوں سے پرہیز کروانا چاہیے. ہم نے کسی اسٹڈی میں نہیں پڑھا کہ بچوں کو گھٹی دیں, بچے کو گرائی واٹر دیں, بچے کو یہ نانی کا شربت, دادی کا شربت, یا عمومی ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس بچے کو لے کے آتے ہیں جی 15 دن کا بچہ ہے, چھاتی بند ہے, بچے کو کیا دیا جی, شہد دیا ہے. جو لیٹسٹ اسٹڈیز ہیں ان کے مطابق تو بچوں کو شہد دینا ہی نہیں چاہیے. شہد ایک بیکٹیریل پروسیجر کے تھرو بنتا ہے, اور ایک 10 دن کا بچہ ہے جس کا امیون سسٹم ابھی ڈیولپ ہی نہیں ہوا, آپ اس کو ایک ایسا پروڈکٹ دے رہے ہیں جو خود ایک بیکٹیریل پروڈکٹ ہے. ٹھیک ہے, 10 دن کا بچہ ہے اس کو کہوا پلا دیا جائے گا, 2 ماہ کا بچہ ہے اس کو کوئی پھکی دے دی جائے گی پانی میں مکس کر کے. 6 ماہ سے چھوٹا بچہ, اس کے لیے ذرا احتیاط زیادہ ہے,
اس کو مدر فیڈ پہ رکھیں. ماں کا دودھ بہت اچھی چیز ہے. ٹھیک ہے. ہمارے پاس پیشنٹ آتا ہے وہ کہتا ہے جی ماں کا دودھ دیا ساتھ کھلا دودھ بھی دے رہے ہیں. کھلا دودھ جب پوچھا جاتا ہے کیوں دے رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی بچے کا پیٹ نہیں بھرتا اس لیے. میں ان سے ہمیشہ یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ کو کیسے پتا کہ بچے کا پیٹ نہیں بھر رہا؟ ایسے ہی تو وہ جواب دیتے ہیں کہ جی بچہ مدر فیڈ کے بعد روتا ہے. بچہ تو فیڈر کے بعد بھی روتا ہے. ایسے ہی مدر فیڈ کے بعد بچہ روتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی بھوک لگی ہوئی ہے. اب جب بچے نے فیڈر پی لیا پھر کیوں رو رہا ہے؟ پتہ نہیں کیوں رو رہا ہے. ٹھیک ہے, بچوں کو مدر فیڈ دیں اور کوشش کریں کہ بچے کو صرف مدر فیڈ پہ رکھیں پہلے 6 ماہ. 6 ماہ کے بعد بچے کو جو چیزیں ہم دے سکتے ہیں صرف وہی چیزیں دینی چاہیے. بیکری آئٹمس بچے کو 10 ماہ کے بعد دینے چاہیے. 6 ماہ کا بچہ ہو گیا ہے اس کو آپ ابلے ہوئے چاول دیں, سوجی کی کھیر دیں, آپ اس کو دیں. ابلا ہوا انڈا بھی میش کر کے دے سکتے ہیں, آپ اس کو فروٹ میش کر کے دے سکتے ہیں. ایک اور بہت بڑا ایشو ہمارے سوسائٹی میں یہ لگتا ہے کہ بچے کو نہلانے سے بچہ بیمار ہوتا ہے. بچے کو نہلانے سے بچہ بیمار نہیں ہوتا. بچہ بیمار ہوتا ہے یہ جو پہلے ہم نے جس طرح بات کی کہ فضول چیزوں کا تجربہ کرنے سے, بچے کو بے جا بغیر ضرورت کے, بچے کو ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی, نہ بچے نے ان چیزوں سے ٹھیک ہونا ہوتا ہے. ابھی یہاں تک بھی ہم نے تو دیکھا ہے یا پڑھا ہے کہ ہم یہ جو بچے کو پیار سے اٹھا کے ایسے ہوا میں اچھالتے ہیں, بچے کو وہ بھی نہیں کرنا چاہیے. بچے کو پہلے 6 ماہ ایک اچھا ہیلدی لائف سٹائل, ایک اچھا انوائرمنٹ پرووائڈ کریں. جب آپ کا بچہ 6 ماہ سے اوپر ہو جائے تو پھر یہ چیزیں اس کی خوراک میں شامل کریں. یہ جو پہلے آہستہ کر کے 6 ماہ سے پہلے کوئی ابھی تک ایسی اسٹڈی نہیں آئی کہ جی 6 ماہ سے پہلے ہم کو بچے کو روٹی دے سکتے ہیں یا کوئی اس طرح کی چیزیں بچے پہ اپلائی کی جا سکتی ہیں. مدر فیڈ بچے کے لیے بہت اچھی چیز ہوتی ہے اور وہ بچہ اسی پہ ٹھیک رہتا ہے. ٹھیک ہے. مدر فیڈ بچے کو دینی ہوتی ہے. ہم پہلے 3 ماہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ ہر گھنٹے کے بعد بچے کو فیڈ کروائیں. اور اگر کسی وجہ سے مدر فیڈ نہیں ہے تو فارمولا ملک ایک بہت اچھی چیز ہے. فارمولا ملک بھی اگر آپ کسی وجہ سے افورڈ نہیں کر سکتے تو ہمارے پاس جو لیسٹ آپشن بچتا ہے وہ گائے کا دودھ بچتا ہے. بھینس کا دودھ بچوں میں ریکمینڈڈ نہیں ہے. بھینس کا دودھ اس میں کاربوہائیڈریٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں اور ہمارے ہاں ہر دوسرا بچہ بھینس کا دودھ پی رہا ہوتا ہے. وہ انہیں یہ لگتا ہے کہ جی یہ گاڑھا ہوتا ہے, یہ طاقتور ہوتا ہے تو اس سے بچے کو زیادہ طاقت ملے گی, جبکہ چیزیں اس سے الٹ ہیں. بچے کو وہ چیزیں دیں جو آسانی سے ہضم ہوتی ہو. گائے کا دودھ اس ایز کمپیئر ٹو بھینس کے دودھ کے اس میں کاربوہائیڈریٹس کم ہوتے ہیں, اس میں چکناہٹ کم ہوتی ہے, باقی معاملات پروٹین یا باقی منرلز جو ہوتے ہیں وہ اس میں پورے ہوتے ہیں. اور ہم نے اکثر جگہ پہ یہی پڑھا ہے کہ گائے کا دودھ بھی فردر پتلا کر کے دینا چاہیے. آل دو کہ بکش نالج کے مطابق گائے کا دودھ کہیں ریکمینڈڈ نہیں ہے. اب چونکہ ہم اس سوسائٹی میں رہتے ہیں جہاں سارے لوگ ڈبے والا دودھ افورڈ نہیں کر سکتے ایسے بچوں کے لیے, ان لوگوں کے لیے کہ اگر ایٹ دا اینڈ افورڈیبلٹی کا ایشو ہے تو چلیں ہم گائے کا دودھ بچے کو لگا دیتے ہیں, 2 کپ دودھ اور 1 کپ پانی, اور اس دودھ میں کسی سونف, الائچی پتی, پودینے کے پتے کچھ بھی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی. سمپل 2 کپ دودھ 1 کپ پانی گرم کرے, بچے کو فیڈر بنا کے دے دیں, وہ بچے کے لیے کافی ہے. اور کچھ بھی اس میں شامل کرنے کی یا بچے کو کسی اور چیز کی کوئی ضرورت نہیں. یہ جو ہم سنتے ہیں نا وہ جی وہ سونف ڈال دیتے ہیں دودھ ہلکا ہو جاتا ہے, وہ الائچی ڈال دیتے ہیں دودھ ہلکا ہو جاتا ہے, وہ کوئی نہیں ہلکا ہوتا. اچھا ڈاکٹر صاحب میں نا ایک چھوٹا سا سوال کرنا چاہ رہا ہوں, جیسے آپ نے بات کی اس میں سے کہ نہانے کے متعلقہ کیا ڈیلی نہانا چاہیے یا ہفتے میں 2-3 دفعہ کافی ہے؟ چھوٹے بچے کا نہیں, بڑے کا بھی ہو جائے. بڑا تو ڈیلی بھی نہا سکتا ہے, کوئی ایشو نہیں ہے. نہانے سے انسان بیمار نہیں ہوتے. میں اپنے اکثر مریضوں کو کہتا ہوں کہ ہم اس دین کے ماننے والے ہیں جس میں کہا جاتا ہے صفائی نصف ایمان ہے. تو نصف ایمان کیسے بیماری ہو سکتی ہے؟ ایسے سمپل سی بات ہے کہ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں, ہم کہتے ہیں کہ جی صفائی ایمان کا حصہ ہے, صفائی نصف ایمان ہے, اور دوسری طرف ہم یہ سوچ لیں کہ نہانے سے یا صاف ستھرا رہنے سے کوئی بیمار ہوتا ہوگا. چھوٹے بچوں میں کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ چھوٹا بچہ نہانے سے کیوں بیمار ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں گھروں میں کیا ہوتا ہے جی بچہ صبح 11 بجے 12 بجے نہائے گا, 11:30 بجے نہا لیا, 11:30 بجے نہا کے کپڑے شپڑے پہنا کے بچے کو ذرا ویل ڈریس کر دیا جاتا ہے. اس کے بعد اس کی نانی, دادی, پھپھی, خالہ, اس کا چاچا کوئی نہ کوئی اس بچے کو لے گا اور گھر سے لے کے باہر آ جائے گا. کیوں باہر آ جائے گا؟ کہ بچہ اس وقت تھوڑا پیارا, اٹریکٹیو, گڈ لکنگ ہے, کپڑے اچھے پہنے ہوئے ہیں, اللہ باہر کا چکر لگا لو. ایسے نظر بھی لگ جاتی ہے. ہاں, نظر کا بڑا مسئلہ. تو وہ بچہ ابھی بال گیلے ہیں اس کے, بچہ بھی نہایا ہوا ہے, باہر موسم چینج ہے, ہوا ٹھنڈی چل رہی ہے, بچہ اس وجہ سے بیمار ہو سکتا ہے. اس وجہ سے بچہ بیمار نہیں ہوتا کہ آپ نے نہلا دیا تو بچہ بیمار, ایسا کچھ نہیں ہوتا. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں سننے میں آیا کہ آپ اس ماہ میں کوئی فری کیمپ لگا رہے ہیں. تو وہ فری کیمپ کس ڈیٹ کو لگا رہے ہیں اور وہ کس متعلقہ فری کیمپ ہے, اور مریضوں کو کیا سہولت ملے گی اور کس ٹائم سے کس ٹائم تک وہ ہوگا؟ ہم ایک گائنی اور شوگر کا فری کیمپ لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے. وہ کیمپ ہے 27 تاریخ کو. 27 تاریخ بروز جمعرات
ٹھیک ہے. صبح 10 بجے سے لے کے شام 5 بجے تک. ٹھیک ہے. اس میں ہم گائنی کا مکمل فری چیک اپ کریں گے. ٹھیک ہے. اس میں الٹرا ساؤنڈ فری کیا جائے گا. ٹھیک ہے. اس میں شوگر کا ٹیسٹ فری کیا جائے گا. شوگر کے متعلق جو چیزیں ضروری ہر مریض کا چونکہ ایک الگ پیٹرن ہوگا وہ مفت کی جائیں گی. اور ہم کوشش کریں گے اگر ساری دوائیاں نہ بھی مفت دے سکے تو ہم میکسیمم دوائیاں بھی مفت دیں گے لوگوں کو. ٹھیک ہے. اسپیشلی شوگر کی دوائیاں ہم کوشش کریں گے مفت دیں. ہم جو گائنی کے ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں ان کے متعلق جو مسائل یا جو بھی ایشو کسی بھی بہن کا بچی کا ان کا بھی ہم چیک اپ الٹرا ساؤنڈ ٹیسٹ شوگر کا ٹیسٹ وہ سارا کچھ ہم مکمل فری کریں گے. ٹھیک ہے. 27 تاریخ کو جمعرات والے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب میرا آخری سوال میں اپنے اکثر مہمانوں سے کرتا ہوں کہ زندگی کا وہ سبق جو آپ نے اسٹوڈنٹ لائف ہے یا آپ نے پریکٹیکل لائف میں وہ سیکھا ہے تاکہ وہ ہمارے ناظرین کو بتائیں اور وہ ان کے کام آ سکے, وہ کیا سبق حاصل کیا؟ سب سے میں پرسنلی طور پہ جو میرے لیے زندگی کا سب سے بڑا سبق ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو وقت ہم نے ساتھ گزار لیا, ٹھیک, جو میرا کل تھا اسے میں بدل نہیں سکتا, جو میرا آنے والا کل ہے اس پہ میرا اختیار نہیں ہے. میرا اختیار یا میں جو کر سکتا ہوں وہ میرا آج ہے. میں بس یہ کوشش کرتا ہوں کہ میرا آج اچھا ہو. ٹھیک ہے. آنے والا وقت اللہ پاک نے کس طرح کب تک وہ سانسیں کب تک وہ مہلت لکھی ہے وہ مجھے نہیں پتا. جو گزر گیا ہے اس کو میں نہیں بدل سکتا. ٹھیک ہے. میں ہر اپنے مریض کو بھی یہی کہتا ہوں, یا میں اکثر کہیں بھی ہم دوستوں میں بیٹھے گپ شپ ہوتی ہے تو میں کہتا ہوں کہ حال میں جینا سیکھیں. حال میں جینا سیکھ لیں. جب آپ حال میں جینا سیکھ لیں گے نا تو آپ خوش ہو جائیں, زندگی میں سکون ہو جائے گا. حال میں جینا جب سیکھ لیں گے تو ماضی کو بھولنا آسان ہو جائے گا اور آنے والا کل ایک اچھا کل ثابت ہوگا جب آپ آج اپنے آپ کو بہتر رکھیں گے. ایسے ہمارا کیا ہوتا ہے کہ ہماری آدھی زندگی یا آدھی سوچیں گزرے ہوئے کل کے لیے ہوتی ہیں, ایسے آدھی سے زیادہ پریشانیاں آنے والے کل کے لیے ہوتی ہیں, اور ان دونوں کل کو ملا کے ہم نے اپنا آج خراب کیا ہوگا. ایسے تو اپنے آج کو اچھا کریں, آج میں جینا سیکھیں, اللہ سے دعا کریں کہ اللہ آنے والا کل آپ کے لیے بہتر کرے. جو کل آپ گزار چکے ہیں اس کو چھوڑ دیں, وہ اب آپ نہ اس کو کچھ بدل سکتے ہیں اور نہ اس میں واپس جا کے آپ کچھ تبدیلیاں کر سکتے ہیں. تو جب کچھ نہیں کر سکتے تو آج پہ اور کل پہ فوکس کریں. کوشش کریں دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھیں. کوشش کریں اپنی زندگی میں اگر کسی کے ساتھ کچھ اچھا نہیں کر سکتے تو کم از کم کچھ برا بالکل مت کریں. میں اکثر یہ بات کہتا ہوتا ہوں کہ سوسائٹی جو ہے نا وہ کبھی بھی خراب نہیں ہوتی. ہم کہتے ہیں جی معاشرہ بڑا خراب ہو گیا, معاشرہ بڑا خراب ہو گیا. معاشرہ خراب نہیں ہوتا, معاشرے میں رہنے والے لوگ جو کہ ہم ہیں وہ خراب, لوگوں کا ایک مجموعہ, ان کو ہم ایک سوسائٹی کا نام دیتے ہیں, وہ خراب ہوتے ہیں. ہم آپس میں جب ایک دوسرے کے ساتھ ایک اچھے طریقے سے ایک دل کے اندر وہ بغض کا تھوڑا سا لیول کم کر کے, پتہ نہیں مجھے یہ بات یہاں کہنی چاہیے یا نہیں کہنی چاہیے, لیکن میں اکثر لوگوں کو ملتا ہوں وہ مجھے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ایک بات کہوں بائنڈ تو نہیں کریں گے. میں کہتا ہوں نہیں, میں نے تو آپ کے بارے میں پتہ نہیں عجیب سی کوئی بات سنی تھی اور میں تو 2-4 سال سے اسی کو لے کے چل رہا تھا. آج آپ سے ملا ہوں تو میری تو کافی ساری باتیں کلیئر دور ہو گئی ہیں. اب وہ انسان مجھ سے پہلے کبھی ملے ہی نہیں, وہ مجھے پرسنلی جانتے ہی نہیں, تو غلط فہمی لے کے بیٹھا ہوا ہے. اس کو کسی تیسرے بندے نے میرے بارے میں کچھ بتایا اور وہ غلط فہمی لے کے بیٹھا ہے. یہ صرف میرے متعلق نہیں, یہ ہر دوسرے چوتھے بندے ایسے ہی ہے. آپ کو کچھ لوگ ذاتی طور پہ جانتے ہی نہیں ہیں. ایسے ہی ہے. انہوں نے آپ کی کوئی ویڈیو دیکھی یوٹیوب پہ فیس بک پہ, وہ وہاں سے آپ کے متعلق ایک رائے قائم کر لیتے ہیں اور پھر اسی پہ چلتے رہتے ہیں. ایسے ہی چھوڑیں ان چیزوں کو. تھوڑی سی زندگی ہے, اللہ پاک نے بڑے سارے ہمارے اوپر کرم کیے, ان میں سے ایک کرم یہ ہے کہ ہم ایک مسلم سوسائٹی میں پیدا ہوئے. اللہ کا ذکر کریں, نماز پڑھیں, روزہ رکھیں, قرآن پاک کی تلاوت کریں, دوسروں کا خیال رکھیں, اپنا خیال رکھیں, گھر والوں کا خیال رکھیں. یہی زندگی ہے. ٹھیک ہے, بس. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. تو ناظرین, میں تھا ڈاکٹر یاور چودھری صاحب کے پاس جو کہ نسیم میڈی کیئر ہاسپٹل میں موجود ہوتے ہیں. آپ کبھی بھی یہاں چکر لگا سکتے ہیں, اور واقعی ہی ہمیں حال میں جینا سیکھنا ہوگا. اگر آپ حال میں جینا سیکھ لیں گے تو آپ کی جو آنے والی زندگی ہے وہ سکون بھرا ہوگی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی نعمت, میری یہ اپنی ذاتی رائے ہے کہ سب سے بڑی نعمت وہ ہے, اور وہ ہے صحت. اگر صحت ہے تو آپ کھا بھی سکتے ہیں, آپ کہیں گھومنے بھی جا سکتے ہیں, کہیں بھی کچھ کر سکتے ہیں. اگر صحت نہیں ہے نا تو آپ گھر میں آپ اربوں روپے کے مالک ہیں نا تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو یقیناً اپنی صحت کا خیال کریں, اپنے بچوں کا, اپنے گھر والوں کا, اپنے ہمسایوں کا. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے. اب کے لیے اللہ حافظ.